نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کھل کے خوش ہو کے ادب دے نال سارے دروشی پڑھو۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات ذی وقار سٹیج پر رونق افروز اور جلوہ فرما آج کی اس بزم کے میر کارواں اور قافلہ سالار محبت اور عشق اور وفا، مجاہد تحریک ختم نبوت و محافظ ناموس رسالت و اسیر گیسو مصطفیٰ حضرت امیر المجاہدین استاذ گرامی کے رفیق سفر، رفیق خاص، یار غار، ہمارے مربی، ہمارے پیشوا حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، جرنیل اسلام پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور آستانہ عالیہ علی پور سیداں شریف سے تشریف لائے ہوئے صاحب صدر مسند صدارت پر رونق افروز پیر سید علی حسین حیدر شاہ صاحب، اور آستانہ عالیہ سلو کی شیخ سے تشریف لائے ہوئے حضور قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اس ادارے کے بانی محتمم، مسجد اعظہ کے ساتھ وابستہ اور اس ادارے کے معاونین، آپ تمام حضرات کافی دیر سے
عرس اعلیٰ حضرت میں تشریف فرما ہیں. ہم سب نے حضور قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گفتگو کو سننا ہے. بس آپ حضرات کی خدمت میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں صرف اتنی بات کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. اور مسجد بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمسایہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، پیر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. حضرت مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور کی محبت نصیب ہو جائے تو وہ حضور کے دشمنوں سے نفرت کرے. علامت محبت کمال بغض است بآدائے ہو، فرمایا جتنا حضور دے دشمنوں نال نفرت کرے گا انہوں حضور اپنی اتنی محبت عطا فرما چھڑے. بس اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو عطا فرمائی. سورہ مجادلہ کی آخری میں نے آیت پاک کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انج نہیں ہو سکتا جڑے تواڈے نال پیار کرن تے تواڈے دشمناں دے نال نفرت نہ رکھن، انج نہیں ہونا. ولو کانوا آباہم، اگرچہ وہ دشمنوں میں اس کا باپ بھی کہیں نہ ہو. امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بارگاہ رسالت کے حوالے سے کوئی ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو صدیق اکبر نے رکھ کے تھپڑ مارے، پیو زمین تے ڈگ پیا. حضور کی بارگاہ میں بات چلی گئی کہ آپ نے کہا کہ اف نہیں کہنا. صدیق اکبر نے چنڈ مار دیتی. حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ فعل کیوں کیا ہے، ایسا کام کیوں کیا؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیں. عرض کیا حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور میں چنڈ تاں ماری، میرے کول تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھ چھڑنا سی. ولو کانوا آباہم، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو صدیق اکبر کو کہ میدان بدر دے اندر تسی میری تلوار دی زد دی چاہو پر میں تانوں پیو سمجھ کے چھڑ دیتا. تے والد اگوں کہندن پتر جے تو میرے سامنے آندا میں تینوں کدی بھی نہیں سی چھڑنا. تے جن حضور دے نال جڑا حضور دے دشمناں دے نال جتنی زیادہ نفرت رکھے گا اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حبیب دا اتنا ہی پیار عطا فرمائے گا. اور اعلیٰ حضرت کو بھی حضرات صحابہ کے صدقے سے یہ نعمت ملی. حیران ہو جاؤ گے جی تسی کہ طلاق دا مسئلہ ہوئے تے اعلیٰ حضرت 2 لینا جواب دے چھڑ دے. بس نکاح دا کسی نے مسئلہ پوچھا 3 لینا جواب دے چھڑیا. وضو دا مسئلہ پوچھا انہیں 10 لینا چاہ آپ نے جواب دے چھڑیا. فرضاں دا واجباں دا مستحب کسی نے مسئلہ پوچھا تے بس 1-2 صفحے دے اندر جواب دے چھڑیا. لیکن کسی نے صرف اتنا پوچھا بھائی یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں، پورا رسالہ ہی لکھ چھڑیا. طلاق نکاح دا مسئلہ 2 لینا چال کر چھڑ دیں، صرف مستحب ہے انگوٹھے چومنا. بھائی انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ چھڑی. مرزائیاں دے رد دے اندر اعلیٰ حضرت نے صرف 4-5 لینا نہیں لکھی ہیں، 6 رسالے پورے لکھ کے قیامت تک انہوں دے منہ دے اتے اپنا پیر رکھ کے چلے گئے، جواب نہیں دے سکتے. اور پھر 2.5 مرلے دا مدرسہ ہے. آج لوگوں نے اس گل تے مان ہے کہ ساڑھے اتنے مدرسے ہیں، ہمارے اتنے مراکز ہیں. 2.5 مرلے دا مدرسہ ہے اعلیٰ حضرت دا. تے ایک شاگرد وہ دا نام ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی. 40 سال فرماندن میں اعلیٰ حضرت دی بزم وچ بیٹھا، ایک واری بھی اعلیٰ حضرت دی بزم دے اندر کدی دنیا دی گل نہیں ہوئی. تے جنے اندے تیار استاد صاحب فرماندے سن بابا جی جنا تے کوئی کافی ہوندا ہے، بلکہ جن سے خادم رضوی نہیں سنبھالا جا رہا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کیسے سنبھالے. آج لوگ پوچھتے نا جی بابا جی سخت کیوں ہیں، بابا جی سخت کیوں ہیں؟ بھائی وہ اس لیے سخت ہیں کہ انہیں اپنی آنکھوں میں جمال یار کے علاوہ کسی کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا.
یہ اسی پوریاں لینا بنائیاں، یہ نال بھی پیار کرنا، یہ نال بھی کرنا، یہ نال بھی کرنا، وہ نال پھر جا کے کدھر واری آدھی رسول اللہ دی۔ اے بابے دی نظر اس پاس ایک کوئی گل ہے، صبح بھی وظیفہ ایک کوئی ہے، دوپہر دا بھی کوئی ہے، شام دا بھی کوئی ہے کہ انہیں جانا۔ یہ اس لیے اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا جی، ایک مولانا نے یہ کہہ دیا کہ حضور کی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی تسی تحقیق نہیں کی، تسی بلایا نہیں، اتنا آپ فتوے میں سرعت سے کیوں کام لیتے، اتنا جلدی فتوہ کیوں دیندے ہو؟ آپ نے فرمایا مولوی نو دیکھاں یا رسول اللہ دی عزت نو دیکھاں؟ ظاہر ہے یہ تو ہوگا کہ جب آپ حق بات کریں گے مخالفت تو ہوگی، ڈٹ کے مخالفت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت دی خود کے اندر ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، اور پھر کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود۔ جدوں بہت زیادہ اعلیٰ حضرت نو ستایا نا جی، اپنے نے ہر جگہ چروڑے اٹکائے، رستے آپ دے مشن نو روکیا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے پھر حضور دی بارگاہ دی طرف متوجہ ہو کے تے شعر لکھیا، کہن لگے حضور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف، اے شعر تسی بچپن چ سن دے ہو، ہون تک سن رہے ہو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ خالی اے نہیں کہ بس یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ شعر نہیں لکھ دیں، ایتھے پینسل رکھی ہوندی تے نال سوچ دے رہنے، نال پینسل نو کاپی دے اوتے ٹک 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 کر دے رہنے، کوئی جملہ آیا انہوں لکھ لیتا، پھر ایک جملہ آیا انہوں لکھ لیتا، صبح جا کے کسی استاذ نو دسے، انہیں کہا سارا ہی رات نو غلط لکھیے، نویں سرے تو لکھ۔ اعلیٰ حضرت نعتاں ہی نہیں سن لکھتے، آپ کے شاگرد کے اندر اعلیٰ حضرت بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، زبان پر جو جملے جاری ہوتے تھے ہم ان کو لکھ لیتے تھے، بعد میں دکھاتے تھے تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے یہ تو رسول اللہ کی نعت بن گئی ہے۔ اینج نعت لکھی اعلیٰ حضرت نے، اے شعر نہیں ہے، انہوں خالی شعر سمجھ کے نہ پڑھا کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، اتنا کیا اسی عجیب، خالی اتنی گل کی تھی، یا رسول اللہ میری خبر لیجئے، بس حضور نے خبر لے لی۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، اتنا کیا، عجیب دوسرا مصرع نہیں کیا، صرف پہلا مصرع کیا، حضور دی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو جدو حضور دی زیارت ہوئی نا جی، ابھی دوسرا مصرع کہا نہیں، پہلے مصرع پردے ہٹ کے رسول اللہ دا چہرہ سامنے تے اعلیٰ حضرت کی کہندے میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گئے۔ پھر نالی کیا چھڑیا بھائی دل ہے وہ دل، کسی نے کہا جی دل کس کو کہتے، فرمایا لوتھڑے کو نہیں کہتے، ایک کتے کول بھی ہے، ایک کھوتے کول بھی ہے، ہاتھی کول بھی ہے، ایک لنگڑے کول بھی ہے، ایک گنجیاں کول بھی ہے، ایک پٹھے کول بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی دل کس کو کہتے ہیں، آنکھ کس کو کہتے ہیں، فرمایا ڈھیلے کو نہیں کہتے، ایک گینڈے دیاں وڈیاں ہوندیاں۔ زبان کس کو کہتے ہیں، فرمایا زبان گوشت کے حصے کو نہیں کہتے، کئیاں دی تے لبیک دے خلاف اتنی بار نکلی ہوندی ہے۔ جدوں پیٹرول دا مسئلہ آئے گا تو انہوں نے سعد رضوی یاد آ جائے گا، تے ووٹ دا مسئلہ آئے تو ادوں سعد رضوی یاد نہیں آندا۔ اے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ بابا جی دی زبان چوں نکلی ہے گل کہ بھائی یہ آخری اچکولے نے، اے حضور دا دین تخت آنا ہی آنا ہے، جنہوں ابو جال نہیں روک سکیا، جنہوں ابو لہب نہیں روک سکیا، اتبا نہیں روک سکیا، شیبہ نہیں روک سکیا، ولید بن مغیرہ نہیں روک سکیا، انہوں عمران خان لنگڑا روکے گا، انہوں نواز شریف نے روکنا ہے، انہوں زرداری نے روکنا ہے، انہوں سارے نے مٹ جانا ہے اور قیامت تک نہ رہنا ہے تو رسول اللہ دا رہنا ہے۔ پھر رسول اللہ دی برکت دے نال جنہوں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا، سلام انہوں بھی پیچ کیتا جائے۔ اور توجہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جدوں پگڑی لا کے رکھی نا جی علم الدین دے پیراں تے، تے مریداں نو آل پہ گیا، کہنے لگے جی قبلہ تسی کی کر رہے ہو، تسی سید ہو تے ترکھانے دے منڈے دے پیراں دے اوتے پگڑی لا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا چلیا تینوں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا، فرمایا جڑے رستے تے اسی ٹر رہے ہیں نا، اس رستے دے اندر نسب نہیں ویکھے جاندے، وفاواں ویکھیاں جاندیاں نے، صرف وفا دیکھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کافر ہو گیا بھائی، انہیں حضور دی چادر نو میلا کیا،
شور پہ گیا جی امام محمد رضا نے فتویٰ دے دیا. امام محمد رضا نے یہ فرمایا اے جڑا میں فتویٰ دے رہے نا اے میں جڑا دین دا مجدد ہے اے ہندوستان والے نے نہیں بنایا, میں مدینے چو مجدد بن کے آیا ہوں. لوگوں نے مجدد مرید بنا دیں. اعلیٰ حضرت فرماندے میں نے کسی نے مجدد نہیں بنایا, میں نے حضور نے فرمایا احمد رضا اٹھیے آپ میری عزت پر پہرا دیجئے. انہوں نے کہا جی آپ نے کیوں کہا کافر ہو گیا؟ فرمایا انہوں بلاؤ. انہوں بلایا. آپ نے فرمایا کیوں تو یہ گال کی تھی جی کہ آپ کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو میلی تھی. اس نے کہا جی مٹی لگی ہوئے تو میلی ہوندی ہے. فرمایا کدی کسی نے قبراں دیاں ٹھیریاں نوں بھی کہا کہ میلی ہیں تھوڑی مٹی پئی ہوندی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا تو پھر اے کیوں کیا کہ حضور دی چادر میلی ہے؟ انہوں نے کہا جی مٹی لگی ہے ترجمہ کیویں کران گے جس شاید مٹی لگی ہوئے وہ میلی ہوندی ہے. فرمایا تبصرہ کرن واسطے دماغ بھی سونا ہونا چاہیے ہے نا. اور اعلیٰ حضرت تبصرے تے جڑیاں جنت دیاں بلبلاں نا جی جدوں ایک بوٹے تو دوجے درخت دے اوتے جا کے چھال مار کے بہندیاں تے انہاں دی ککو جڑی ہے نا انہاں دی بولی ہوئی کوئی یہ کہندیاں یہی کہتی ہیں بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. آپ نے فرمایا بھائی تبصرہ کرنے اور جو ایک مولوی تقریر کرے پرانے زمانے دی گل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے بکریاں بھی چرائیں. وہ گل کدھرے پہنچ گئی آلو نوار شریف والے سید فیض الحسن شاہ صاحب کو. آپ نے فرمایا بڑا ہی کوئی بغیرت ہے انہوں حضور دا ذکر کرن دا ول ہی نہیں آیا. ایک کہندا جی حضرت محمد الرسول اللہ نے بکریاں چرائیں. فرمایا اپنی اپنی قسمت دی گل ہے اینو بکریاں چراندے نظر آندن تے سانو مسجد اقصی دے اندر 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 نبیاں دے اگے کھلو کے نماز پڑھاندے نظر آندن. نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبصرے انج کر دیں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا بھائی امام احمد رضا تسی نعتاں بڑیاں لکھیاں نا حمد نہیں لکھی. فرمایا حمد دا منکر کوئی نہیں نعتاں دے منکر بڑے تاں میں نعتاں زیادہ لکھدا وا. انہوں نے کہا حضور ایک حمد تے ہونی چاہیے. فرمایا لیاؤ زمزمہ رضا. اعلیٰ حضرت نے قلم پکڑا اور حضور کی اور حمد بیان کرنے لگے رب کی. تے حمد بیان کرن دا انداز دیکھو حمد کا انداز کیا ہے. امام احمد رضا نے قلم پکڑا اور قلم توڑ کے رکھ دیا. فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اتنی چھیتی نہیں مردے پانی نہ پیتا تھے. خیر یہ بھی بابا جی رسمیں توڑ کے گئے حضور دے ذکر دے دوران کی پانی پینا چاہیے. حضور دا ذکر انے واہ کے کرو جناب. انج کرو کہ تانوں ویکھن اعلیٰ حضرت دعا مانگتے سن کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ہن دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے پھر دا تبصرہ کیویں کیتا اور دا ترجمہ کیویں کیتا کمال کر. آپ فرماندے اوئے یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کہہ دیا حضور کی چادر میلی تھی. فرمایا اگر خدا ہے بزرگوں برتر توفیق ادب دے تو پھر انج نہیں کہنا کہ حضور کی چادر میلی تھی بلکہ پھر یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی تھی. پھر انج گل کرنی ہے. ایک بندہ گیا انہیں کہا جی میں حضور دے مواجہ شریف وال منہ کرداں تے کعبے وال کانڈ ہو جاندی ہے تے جے قبلے وال منہ کرداں تے سرکار وال کانڈ ہوندی ہے تے میں کی کراں دعا کدھر منہ کر. آپ نے فرمایا سرکار وال منہ کر کے دعا مانگ. انہیں کیا قبلے نو کانڈ نہیں ہوئے گی. فرمایا جھلیا تو دین دی روح نہیں سمجھا. دین دی روح ہے وے کہ تو حضور وال منہ کر تے قبلہ تینو خود کہے گا تو حضور دا ادب کر پریشان نہ ہوئی میں تیری کانڈ مگر کھلوتا وا. اے انج تبصرے ہوندے نے. تینو قبلہ کہے گا بھائی میں تیری کانڈ دے اوتے کھلوتا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا ایک
بھائی تسی گجراں والے شہر دے ہو میں لگدا نہیں تسی گجراں والے دے تے انج کہندے ہو پہلواناں دا شہر ہے تے نعرہ لگ رہا ہے تاجدار ختم نبوت دا اے دے نال تکلیف ہونی مرزائیاں نو جتنی زور نال لاؤ گے گل سنو بھائی صرف میری گل تسی خالی ہاتھ چک رہے ہو جی زبان نہیں کھول رہے اے سارے نالوں بڑا وظیفہ ہے زندہ باد زندہ باد اے دے نال مرزائیاں نو تکلیف ہوئے گی تسی حضور دے دشمناں نو تکلیف پہنچاؤ سرکار تانوں اپنے نیڑے کر چھڈن گے یہ ہاں ایسے کر کے اے جنے ہن بولن نا ہاں سے بات سبحان اللہ اس طرح نعرے دا مزاج ہے ہوندہ ہے بلکہ توڑا تے نعرہ ہیں جو وہ رب تک ہے جنہوں نے تکلیف ہوئی نا جی جڑاں والا میں کیا ہو گیا بڑی تکلیف ہوئی 4 چرچ گر گئے تکلیف ہوئی تے جڑے بندیاں نے بجلی دی وجہ تو بجلی دا بل نہ دین دی وجہ تو خودکشی کر لی انہوں کو تے نہیں گئے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑا کہندہ ہے جی جہاد کرو انہوں جڑاں والے جا کے جہاد یاد آ رہا فیض آباد انہوں جہاد یاد نہ آیا اے پترو انشاءاللہ اسلام دا نظام آن دیو جنہیں روڑے اٹکائے انہوں لمحے پانا ہے انشاءاللہ تے اے جڑے مرزائیاں دے یار ہیں انہیں تک بھی گال پہنچاؤ کہ پاکستان کسی دی غنڈہ گردی اور بدماشی واسطے نہیں پڑھے اے محمد عربی دے دین واسطے پڑھے ہیں اور حضرت قبلہ شاہ صاحب اکثر حضرت جرنیل اسلام یہ بات فرمایا کرتے تھے وہ بڑی ہو گئی 76 سال ہو گئے 100 سال تو پہلے اس دھرتی دے اندر کوئی زیادہ دیر نظام نہیں چلتا 76 سال ہو گئے کفر دے نظام نو یزیدیت دے نظام نو تے ہون انشاءاللہ امام حسین دا نظام آن والا ہے انشاءاللہ تے حضرت مولانا روم کہندے گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود فرماؤ جڑی گل اللہ دے نیک بندیاں دے گلے چو تے زبان چو نکل جاندی رب تقدیر بدل چھڑ دے انہوں نے گل تو ضرور پورا فرماندہ ہے ساڑھے وڈے کہہ کے گئن کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے تسی تگڑے ہو کے رہنا کوئی بڑ بڑ کرے کوئی لبیک کے خلاف گال کرے کوئی ادھر ادھر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ باب رضوی کو چھوڑ کر جائے کیوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دب کے لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے بھی اللہ ہر ایک نو نہیں دینا کچھ وقت تو پہلے جڑے صوفی بن جاتے ہیں کہتے ہیں اے لبیک والے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں ایسے کیا ہوتا ہے غزوہ تبوک دے ہوتے حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں تو سرکار دی سواری چو آپ دا کچھ سامان مبارک زمین تے تشریف لے آیا گم ہو گیا حضور نے فرمایا کہ میرا سامان جو ہے وہ مجھے تلاش کر کے دو حضرت حمزہ اسلمی فرماندن کہ میں نہیں کہ حضور اندھیرا بڑا ہے تو میں کتوں لب کے لے آواں فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان مبارک تلاش کرنے کے لیے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا کہ ٹٹول کر تلاش کروں کوئی مختصر سی چیزیں تھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں آدھی ہاتھ ہینج کیتا سی فنوّر علی فی اصابعی الخمس اللہ نے میری 5 انگلیوں کے اندر نور پیدا کر دیا ہوا تھا حضور دا سامان چکن واسطے کوئی ہینج کرے رب دیوں انگلیاں دے اندر نور پیدا کر چھڑدا ہے تے جڑا حضور دے نال انے وا پیار کر دیو ہینج کر کے نعرہ لائے اللہ تعالیٰ او دے ہاتھاں چ نور نہیں پیدا کرے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور اے بھی فیصلہ مولا علی دے کے گئے ان کے قیامت تک حضور دی عزت تے پیرا ہوئی دے گا جدی ماں نے سجے کھپے منہ نہیں ماریا ہوئے گا تے جنہ دیا ماما بھیڑا نچ دیاں انہ دے پتر حضور دی عزت تے پیرا نہیں دے سکتے جے او تے 2 دن اندر بیٹھ کے کہندے جناب تیسرے دن ساڑی کلاس چینج کرو اسی قاعدہ پڑھ دیں سانو 5ویں داخل کرو
تے دنیا پوچھتی ہے جناب کی ہو رہا ہے اٹکتی جیل دے اندر؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ بابے نو ستاندے نہ اے ذلیل ہوندے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آج بھی ساڈے بابا جی دی منافق نو بابا جی سمجھ نہیں آندے، یا جنوں باطنی زکام لگیا ہوئے انہوں نہیں سمجھ آندے۔ آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی۔ آپ نے فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اے ساڈے بڑے نے انہاں دے پیچھے چپ کر کے کھلو جاؤ تے بابا جی تے سبحان اللہ جناب وڈے وڈے محقق جناب تلک کے انہوں نے کیا حضور دے صحابہ منافق ہو گئے وڈے وڈے لوکاں نے، تے بابا جی کیویں ایتھوں نکلے بچ کے؟ بابا جی نے کہا نہیں نہیں نہیں، اے نہیں کہنا کہ بھائی حضور دے صحابہ منافق ہو گئے، بلکہ انج کہنا ہے جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا حضور نو ویکھ کے بھی منافق رہے۔ انج بچی دا ہے کہ جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا حضور نو ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا حضور نو ویکھن تو بعد بھی مرتد ہو گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے بھائی حضور دے صحابہ منافق ہو گئے اور جلیا ہے تے 1500 سال بعد جنہوں نے حضور نو نہیں ویکھیا۔ ساڈے گجرالے دا منڈا جدوں فیض آباد دھرنے چ بیٹھا سی تو دے پیو نے انہوں فون کر کے کیا وہ ایتھے شیلنگ شروع ہونے لگی، آپریشن شروع ہونے لگیا تو جب میرا پتر لگ دیں تے گھر واپس آ جا۔ تے 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں پتر اپنے پیو نو فون تے کہندا ہے کہ ابا جی تسی مینوں اے کہہ رہے ہو جو میں تہاڈا پتر لگدا تے میں واپس گھر آ جاواں تے میں بابے دے قدماں وچ بیٹھ کے تانوں کہہ رہے جے تو میرا پیو لگدا ہے ایتھے آ جا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہر ظلم و ستم تحریک لبیک دے ہویا، لیکن ساڈے منڈے جدوں بھی جیل چوں باہر نکلے انہوں نے اے نہیں کیا بھائی ساڈا لبیک نال تعلق نہیں ہے، انہوں نے جیلوں باہر نکل دیا جڑا پہلا کام کیتا ہوئے وے او بھائی من سب نبی جان۔ دلیر بن کے رہنا ہے تے استاد گرامی دلیر بن کے رہنا ہے جی، زور نال کہو انشاءاللہ۔ اے بھی اللہ ہر ایک نو نہیں دیندا، دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا، اے رب اپنے حبیب دی محبت چن چن کے بندیاں نو دیندا ہے۔ او بھائی لبیک علیہ تسی اٹھو میرے حبیب دی عزت تے پیرا دے۔ میں آخری گل اینو سمجھنا جٹ کے اندازی کرنا چاہنا جی، دیکھو یار کسی نو کسی تے مان ہوندا ہے تو انہوں اپنا کام کہندا ہے۔ میں شاہ جی نے فرمایا اے تو لاہور تشریف لے گئے، اے پوری بزم اعلیٰ حضرت سنگی، انہیں کہا بھائی تو آنا ہے، نال ظہور بھائی نے کہا جی آنا ہے جی، میں کہا جی آنا ہے۔ مان سی انہوں نے کہ بھائی بچہ ہے ساڈا کارکن ہے اسی انہوں کہاں گے تے انہیں نہ نہیں کرنی تے مان ہوئے تے کسی نو کوئی گل کرتا ہے تسی بھی مان ہوئے گا کسی نو کہو گے یار میرا کام کر دے، یہ پتہ ہے جے انہوں کہاں گے تے انہوں منہ پراں کر لینا یا چھتی بہانے لانا، جو کہو گے انہوں کہنے نالو بہتر ہے انجی مار جائیے۔ اے میں تانوں جٹ کی مثال دے رہا، کسی نو کسی دے اتے مان ہوندا ہے تو انہوں اپنا کام کہندا ہے۔ لبیک والے ہو سجدہ شکر ادا کرو کہ سرکار نو مان ہے کہ جے میں اپنی ختم نبوت تے ناموس رسالت دے اتے مولوی خادم نو کہاں گا میدانی چاہو تے اے نہیں کہے گا میں بیمار ہوں بلکہ میدانی چاہے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ان جڑے کام نہیں کرتے ختم نبوت واسطے وہ مان نہیں ہے تو کیویں کر سکتے، کوئی لگدے نہیں ہیں تو کیویں کرن گے؟ اور قیامت تک جڑا ختم نبوت دے ہوتے کام کرے گا پیر مہر علی شاہ صاحب فرما گئے انہوں ڈرن دی لوڑ نہیں، وہ دی کان دے ہوتے حضور دا ہاتھ ہوئے گا تے اعلیٰ حضرت کہہ گئے خوف نہ رکھ ذرا رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔